بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈیئر خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر خان یوٹیوب چینل۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور مثبت بدلاؤ آئے گا۔ ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا۔ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے جال دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس جال کو سمندر میں پھینک دو۔ جیسے ہی جال پھینکا گیا، ایک بڑی مچھلی جال میں پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو شہر جا کر فروخت کر دو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے 2 پراٹھے خریدے اور سیدھا شیخ صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے نیکی آپ سے اجرت کے لیے نہیں کی، تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانے کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت دیکھی، جس کے پاس بے حال بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک ہی جیسا ہے، میرے گھر والے بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، آخر میں پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا، اپنا سر جھکا لیا، پراٹھے عورت کی طرف
بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کی چہرے پر خوشی اور اس کے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ اپنے بھوکے بیوی اور بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا۔ وہ تو اس کا راستہ دیکھ رہی ہے کہ ابو نصر کچھ لے کر آئے گا اور ہم کھانا کھائیں گے۔ اب ان کا سامنا کیسا کرے گا؟ گھر جاتے ہوئے اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو تو صحیح، یہ ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال قبل 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے آپ کا والد فوت ہوا ہے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات آپ سے کرا دے۔ آج میں نے آپ کو پا ہی لیا، یہ لیجئے آپ کی امانت ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے نام پر 1000 درہم صدقہ دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ لیکن ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کے دن عام ہو جائے، میدان میں ترازو نصف کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے اونچی آواز دی، ابو نصر بلایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تولے جائے۔ ابو نصر کہتا ہے، ایک پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میری گناہ رکھے گئے، اور میرے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا کہ آخر کہاں گئے میرے وہ صدقات جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے؟ تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملبہ چڑھتا گیا، جس نے ان صدقات کو روحی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی
باری تھا، میں رو پڑا اور کہا ارے میری نجات کیسی ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا اور ایک بار پھر پوچھا ہے اس کا کوئی اور عمل تو اس کو بھی لاؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دہے ہوئے 2 پراٹھے جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے، وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے، پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی بھی نیچے تھا۔ منادی کرنے والے پھر ہے اس کا کوئی اور عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا گیا اس عورت کے آنسو جسے اس نے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب تو نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پھر پوچھا کچھ اور ہو اس کے عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا باری سے باری ہوتا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے میری آنکھ نیند سے کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو اسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا اور اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو میری نجات کبھی نہیں ہوتی۔ محترم خواتین و حضرات، اس واقعے سے ہمیں صحیح نیت اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقے کے ساتھ ساتھ کسی دردمند انسان کا آنسو پہنچنا اور چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبق ملتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور اللہ اس شخص سے بہت ناراض ہوتا ہے جو کسی انسان کا دل دکھاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان بے سہارے کے لیے سہارا بنے، دردمند کے لیے دوا بنے، نابینے کے لیے آنکھوں کا نور بنے، بے اولاد کے لیے اولاد بنے، تو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی، سکون، عزت اور
خوشی اس کا مقدر لکھے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام۔